اور حضرت طویل ابن اوس فرماتے ہیں قلنا لمن، حضور کس کے ساتھ نصح و خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، یہ تو باتیں کیجئے نا، دین و نصیحہ کس کے ساتھ؟ اب یہ الفاظ آتے ہیں قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اور اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عوام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ گویا کہ 5 جو ہیں وفاداریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ 5 اعتبارات سے اس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، بے میل، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی امپیورٹی کے، ان 5 کے حق وہ ادا کرے۔ اب اس میں غور کیجئے کہ پہلی 3 چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے نصح و خیر خواہی کے 4 تقاضے ہیں۔ ایمان، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، رسول پر ایمان۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہے کہ ایمان نمبر 1، اور نمبر 2 اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کی کتاب کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 3 محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت۔ اور نمبر 4 وفاداری، اس کا میں مفہوم بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری۔ اب یہاں ہم ترتیب سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ایمان جو ہے یہ تو میں نے سب سے پہلی بات بتائی، اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان، لیکن اس سے پہلے بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں۔ ایک ایمان ہے قانونی فقہی ایمان، جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، زبان سے کہا، زبان سے ٹیسٹیفائی کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ خلوص دل سے کہہ رہا یا منافقت کے ساتھ کہہ رہا، یہ ہم نہیں جانتے، اور ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے دل میں اتر کر دیکھنے کا۔ لیکن یہ اصل ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان دنیا میں کام آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میری بیٹی ہے، میری بچی ہے، اس کا نکاح کسی مسلمان سے ہی ہو سکتا، مجھے دیکھنا پڑے گا جدھر سے سوال آیا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اسلامی ریاست کا سربراہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، دیکھنا پڑے گا۔ آج بھی چاہے اسلامی ریاست دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں کا سربراہ مسلمان ہوگا۔ اب کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، پھر اس کے معیارات جو میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت ادھر مجھے جانا نہیں، صرف کہنا یہ تھا کہ ایمان اصل میں نام ہے یقین قلبی کا۔ جب یہ شہادت دل میں سے آئے، دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے مجھے علامہ اقبال کا، تو عرب ہو یا عجم ہو۔ اب عرب ہوا جس کی زبان عربی ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اسے معلوم ہے۔ عجمی جو ہے وہ بیچارہ عام جو ہے اسے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ جو ہے اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جو عرب نکال رہا ہے، اس کی اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، جب تک دل گواہی نہ دے۔ ہاں دل گواہی دے تو اب در حقیقت یہ لا الہ الا جو ہے یہ حقیقی ہے، یہ معنوی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ صرف وربل ایٹسٹیشن جو ہے، زبانی گواہی اور شہادت سے پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے دل کا یقین، یقین قلبی یہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس یقین قلبی کے پھر مدارج اور مراحل ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں۔
کانک تراہ، ایک درجہ وہ ہے اس درجے یقین کے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا بیان اسلوب بیان ہے، جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر تو یقین ہو جاتا ہے نا۔ ویسے 1000 آدمیوں نے آ کر خبر دی ہو، ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ آخر انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہوگے والی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ معلوم ہوتا ہے جب خود جا کے دیکھ لیں، فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اب جا کر دیکھ لیا آگ لگی ہوئی نہیں۔ تو وہ یقین کے جو بچشم سر مشاہدہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ یقین پیدا ہو جائے انسان میں، اللہ پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر، وحی پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، یہ یقین پیدا ہو جائے۔ اس سے کم تر درجہ بھی ایک ہے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، I am in his presence، کم سے کم یہ درجہ تو ہو، ورنہ پھر وہ یقین والی بات نہیں ہے۔ ویسے یقین کی جو گہرائی ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید پہلے بھی سلطان باہو کا مجھے وہ مصرع، مجھے زیادہ پنجابی آتی نہیں ہے اور پنجابی صوفیہ کا کلام جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن بعض چیزیں جو سننے میں آتی ہیں تو واقعتاً بات محسوس ہوتی ہے، بہت گہری بات ہے جو کہی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہوں، یہ دلوں کا آپ ناپ نہیں سکتے کہ یہ کتنا نیچے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسکن ہے روح کا، اور روح کی گہرائی کو آپ جان ہی نہیں سکتے۔ روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم بہت کم ملا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ روح کی حقیقت کیا سمجھو گے؟ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا سمجھو گے؟ اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو بس۔ اللہ کی آیات و نشانیوں سے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تو روک دیا گیا، سوچو بھی مت، تمہارے ماورا ہے، تکلیف مالا یطاق ہے، اپنے دماغ کو خواہ آپ ایک ایسی بات میں ڈال دیں جس کی اس کے اندر طاقت نہیں۔ اس حوالے سے ایمان جو ہے اللہ پر، رسول پر اور کتاب پر، وہ یقین والا ایمان مراد ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے تقاضا اطاعت، اللہ کا حکم مانو، رسول کا، کتاب کا، اور تیسرا محبت، صرف اطاعت نہیں۔ صرف اطاعت تو مجبوراً بھی ہوتی ہے، ہم انگریزوں کے مطیع تھے، کیا کریں، غلام تھے، آئے تھے، انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، آل فرعون کے، آل یعقوب کہہ لیجیے نا، چونکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ آل یعقوب تھے، یعقوب کی نسل، غلام تھے، وہ ہے مجبوری کی۔ لیکن محبت کے ساتھ اطاعت، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ۔ اور اس میں بڑا عجیب ہے، یہ اصطلاحات کا معاملہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت اور محبت جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت، اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، یہ درس حدیث سے متصل قبل جو میرے خطبات یہاں ہوئے ہیں ان میں۔ یہ عبادت جو ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اطاعت کلی، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ پارشل نہیں ہے، یہ چوائس پر نہیں ہے۔ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اطاعت کلی، انتہائی محبت کے ساتھ، تب وہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بحث بھی میں کر چکا ہوں، ہاں اس میں بربنایت طبع بشری، کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی غلط ماحول میں رہے، اس کے اثرات جو ہیں پڑ گئے، کوئی غلط کام آپ سے بھی سرزد ہو گیا، کبھی اندر سے نفس امارہ کا کوئی ابال آیا، طوفان آیا، اور آپ کی خودی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو اور آپ بہ گئے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اس کیفیت سے نکلتے ہی
اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لاکھوں بار کرو اور معاف، اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی، بس اگر 100 مرتبہ پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ، پھر توبہ کرو، توبہ کا دروازہ